اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کس نیکی پر راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نیکی بظاہر بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہو، اسی سے اللہ عز و جل راضی ہو جائے۔ متعدد احادیث مبارکہ سے یہی پتہ چلتا ہے، مثلاً قیامت کے روز ایک بدکار عورت صرف اسی نیکی کے عوض بخش دی جائے گی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلایا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہی ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ بیٹھے، بلکہ ہر گناہ سے ہی بچتا رہے، کیونکہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کس گناہ سے ناراض ہو جائے، لہذا وہ ہر گناہ سے پرہیز ہی کرے۔ اسی طرح اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے اور سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ولی اللہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو، اور ظاہر ہے کہ جب ہم نیک لوگوں کا ادب و تعظیم کرنا سیکھ لیں گے، بدگمانی کی عادت نکال دیں گے اور سب مسلمانوں کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے، تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ اول یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا ہے، مثلاً اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعت میں اور پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں۔ اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں۔ اپنے ولیوں کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں۔ قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعا میں مبالغہ کریں، اور اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسماء کی تعظیم کریں، اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر محافظت کریں، اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان مبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ دوسرے یہ کہ گویا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا، بس اسی سبب میں نے اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کو سوئے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اے علی، اسے اٹھاؤ کہ وضو کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیدار فرمایا، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو نیکی کی طرف زیادہ سبقت فرمانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے بیدار کیوں نہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس کا تجھے انکار کر دینا کفر نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کے جرم میں تخفیف کے لیے ایسا کیا۔ تو جب رحمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہے، تو اب اسی پر رب تعالیٰ کی رحمت کو قیاس کرو کہ اس کا کیا عالم ہوگا۔ گویا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تو شب قدر کو جانتا اور اس میں عبادت کرتا تو 1000 ماہ سے زیادہ ثواب کماتا، اور اگر اس میں معصیت یعنی گناہ کرتا تو 1000 مہینے کی سزا پاتا، اور سزا کا دفع کرنا ثواب لینے سے اولا یعنی بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ مکلف بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ چوتھے یہ کہ جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا
تو رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ عز و جل کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اسی امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ تو ان کے ساتھ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان انسانوں کے بارے میں کہتے تھے نا کہ جھگڑا کریں گے اور خون بہائیں گے، حالانکہ یہ تو اس کی گمان شدہ رات کی محنت میں کوشش کر رہے ہیں۔ اگر میں اسے اس رات کا علم عطا کر دیتا تو پھر کیسا ہوتا؟ تو یہاں اللہ عز و جل نے اس قول کا بھید کھول دیا کہ جو فرشتوں کو جواباً ارشاد فرمایا تھا، جب اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، یعنی کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی بولے کیا ایسے کو تو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں؟ تو رب کریم عز و جل نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو آج اسی قول کا راز کھلا گیا۔ چنانچہ بے شمار مصلحتوں کی بنا پر لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ اللہ عز و جل کے نیک بندے اس کی تلاش میں سارا سال ہی لگے رہیں اور یوں ہر حال میں وہ نیکیاں کمانے میں کوشش کرتے رہیں۔ اس کے تعین میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بے حد اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے تو شب قدر پورے سال میں پھرتی رہتی ہے کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ شب قدر کو وہی شخص پا سکتا ہے جو سارا سال ہی راتوں کو متوجہ رہے۔ اسی قول کی تائید کرتے ہوئے امام العارفین سیدنا شیخ محی الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب بارات کو ایک بار شعبان المعظم ہی کی 19ویں شب میں شب قدر کو پایا ہے، نیز رمضان المبارک کی 13ویں شب اور 18ویں شب کو بھی دیکھا ہے، اور مختلف سالوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ہر تاک رات میں بھی اس کو پایا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگرچہ زیادہ تر شب قدر رمضان شریف میں ہی پائی جاتی ہے، تاہم میرا تجربہ تو یہی ہے کہ یہ پورے سال گھومتی رہتی ہے، یعنی ہر سال کے لیے اس کی کوئی ایک ہی رات مخصوص نہیں ہوتی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔